الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بولیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں اور انہیں آزمایا پرکھا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پھر ہم نے جانا تو ان میں سچے کون تھے اور جھوٹے کون تھے۔ ام حسب الذین ان یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ برے عمل کریں گے اور ہم سے بھاگ جائیں گے، ہم سے نکل جائیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قیامت واقع نہیں ہوگی، عملی طور پر نہیں، زبانی پر نہیں بولتے، لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، اور اگر قیامت واقع ہوگی بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پکڑ نہیں کریں گے۔ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو بخشے گا نا۔ ساری عمر تم نے گزار دی غفلت میں، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ کی طرف لوٹو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، کبھی تمہیں توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ تمہیں بلاتے رہے، اللہ تمہیں نماز پہ بلاتے رہے، اللہ تمہیں پیغام بھیجتے رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز پہ، آ جاؤ نماز پہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نجات پہ آ جاؤ، نجات پہ آ جاؤ، تمہیں نجات دے دوں۔ اللہ تمہیں پیغام دیتے رہے، اپنے مؤذن سے بولتے رہے انہیں بلاؤ، انہیں پانچوں وقت بلاؤ، اپنی طرف اللہ کی طرف بلاؤ۔ مؤذن تمہیں بولتا رہے حی علی الصلاح، اللہ کا پیغام دے رہا ہے، آ جاؤ نماز پر، آ جاؤ نماز پر، آ جاؤ نجات پر، آ جاؤ نجات پر، لیکن تم نے کبھی کام نہیں دھرا، اور کبھی بھی تم چل کر اللہ کے طرف پر رجوع نہیں ہوئے۔ او بھائی، اگر تمہیں یہاں کا ایس ایچ او بلائے، کوئی آدمی بھیجے جاؤ فلاں کو لے آؤ، تم بھاگتے پہنچ جاتے ہو، ایس پی بلائے اور جلدی پہنچ جاتے ہو، اگر وقت کا حکمران تمہیں بلائے تو تمہیں جوتی بھی نہیں ملتی، چپل بھی نہیں ملتی، اور تم بھاگے بھاگے وہاں پر پہنچ جاتے ہو کہ حضرت آپ نے کیوں بلایا ہمیں۔ لیکن وہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، وہ تمہیں پیغام دے رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز پر، میرے گھر پہ آ جاؤ، میرے گھر پہ آ جاؤ، مجھ سے بخشش مانگو اور مجھے آ کر پکارو، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نجات پہ آ جاؤ، میں تمہیں نجات دے دوں، جہنم سے نجات دے دوں، جہنم سے تمہیں بچا لوں۔ اور تم نے کبھی اس کا کہا نہیں مانا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا۔
ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف یہ بولیں گے ایمان لے آئیں اور ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہم بخشے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی، نہیں ہوگا، یہ سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون ام حسب افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم فرمانداروں برداروں کو اور مجرموں سے ایک ہی سلوک کریں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیا سوچ رہے ہو، ایسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، میں مجرموں اور فرمان برداروں سے ایک ہی سلوک کروں گا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا کوئی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے جو تم پڑھ کے بتا رہے ہو کہ بھئی مجرم اور مومن سب ایک صف میں اللہ کھڑا کرے گا؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا ہمارا تمہارے پاس کوئی وعدہ آیا ہے؟ ہم نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا جس پہ تم فیصلے کر رہے ہو؟ او بھائی ایسا نہیں ہوگا، شیطان تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے طرف رجوع نہ ہو اور صرف اس آسرے میں رہے کہ اللہ بخش دے گا، اور اللہ کے در پر مت جاؤ، تم بخشش مانگو نہ مانگو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے بخشش مانگو گے تو اللہ بخشے گا، اللہ کے در پہ جاؤ گے تو توبہ قبول ہوگی، لیکن تم سرکشی کرتے باہر پھرتے رہے اور ادھر ادھر چلتے رہے اور اللہ کے در پہ کبھی بھی نہیں گئے تو بخشش نہیں ہوگا میرے بھائی، نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ لوٹ آؤ، میرے در پر آ جاؤ اور مجھ سے مانگو۔ بھائی کوئی بھی بڑا بادشاہ ہوتا، کوئی بھی کتنا سخی ہوتا، اس سے آپ بار بار ایک دفعہ مانگے، دوسری دفعہ مانگے، تیسری دفعہ مانگے، آخر وہ بیزار ہوگا، وہ کہے گا یہ آدمی یہ کیا ہے بار بار میرے در پہ آتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے بھائی، اور تم اس سے مانگو گے، جتنا مانگو وہ خوش ہوگا۔ ایک دفعہ مانگو، 10 دفعہ مانگو، 100 دفعہ مانگو، 1000 دفعہ مانگو، جتنی دفعہ مانگ سکتے ہو مانگو، جتنا زیادہ مانگو گے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایسی سخی ذات ہے بھائی، جو تمہیں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ہر چیز تمہیں دیتی ہے، پھر بھی تم اس کی طرف نہیں لوٹتے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں نہیں جاتے اللہ کے در پر؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ او بھائی اللہ کے در پہ جاؤ، اللہ سے مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ اللہ سے مانگو کہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے در پہ جائے ہی نہ۔ تو اللہ کی ایسی رحمت والی ذات ہے، تمہیں بلا رہی ہے، مجھ سے مانگو میں خوش ہوتا ہوں، اللہ سے مانگو اللہ خوش ہوتا ہے۔ او بھائی اللہ تو بہت مہربان ہے، بھائی 5 دفعہ تمہیں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز پہ، آ جاؤ نماز پہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نجات پر، آ جاؤ نجات پر۔ تم نہیں جاتے، پھر بھی تمہارا رزق بند نہیں کرتا، تمہارا پانی بند نہیں کرتا، تمہاری آکسیجن بند نہیں کرتا۔ وہ تم سے اتنا محبت کرتا ہے، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن تم نے اللہ کے در پہ جانے سے انکار کر دیا۔ ایک تھا بہلول مجذوب آدمی تھا، وہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا، تو کسی آدمی نے اس سے پوچھا بہلول یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ اور بندے کے درمیان صلح کرا رہا ہوں،
چاہتا ہوں کہ کیسے یہ آپس میں بن جائیں۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ تو صلح کرنے پر راضی ہے، بندہ راضی نہیں ہو رہا۔ اور پھر ایک دفعہ دوسری دفعہ دیکھا کہ وہ بہلول قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی آدمی سے پوچھا، بہلول یہاں پہ کیا کرا؟ پہلے تم شہر میں بیٹھا ہو، تو آپ قبرستان میں بیٹھا رہے۔ تو اس نے کہا یہاں پہ بیٹھا ہوا میں اللہ اور بندے کے درمیان صلح کر رہا ہوں، آپس میں اس کے صلح کر رہا ہوں۔ بندہ تو راضی ہے، اللہ راضی نہیں ہو رہا۔ اب او بھائی، زندگی میں اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ مہربان ہے، راضی ہو جائے گا، لیکن مرنے کے بعد اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اللہ کو دنیا میں راضی نہیں کیا تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا اب نہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ سو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ سے اسی دنیا میں توبہ کرو، جب موت آئے گی تو پھر تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔